جزیرہ سرامہ خاصا بڑا اور انتہائی آباد جزیرہ تھا۔ چونکہ اس جزیرے پر ایکریمیا کی نمائندہ حکومت تھی، اس لیے جزیرے پر ایکریمیوں کی تعداد کافی تھی۔ البتہ ان کے علاوہ وہاں تقریباً ہر قومیت کے افراد موجود تھے۔ جزیرے پر اخلاقی قانون تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے یہاں جوئے خانے، باریں، ڈانسنگ ہالز اور عیاشی کے اڈے کثیر تعداد میں موجود تھے۔ یورپ اور ایکریمیا کے رسیا یہاں تفریح کرنے کی غرض سے آتے تھے، کیونکہ یہاں تفریح کا تقریباً ہر وہ سامان میسر آ جاتا تھا جس کی کوئی انسان خواہش کر سکتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سمگلنگ کرنے والی تنظیموں کے بھی اس جزیرے پر اڈے موجود تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت تھوڑی دیر پہلے ہی سرامہ پہنچا تھا، لیکن عمران نے یہاں آنے سے پہلے 3 گروپ بنا لیے تھے۔ ان میں سے ایک گروپ میں جولیا اور سالیہ تھی، جبکہ دوسرے گروپ میں صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل اور صدیقی شامل تھے، اور تیسرے گروپ میں عمران کے ساتھ جوانا اور دوسرے ساتھی تھے۔ پہلے گروپ کی انچارج جولیا، دوسرے گروپ کا انچارج صفدر اور تیسرے گروپ کا انچارج عمران خود تھا۔ سرامہ کے لیے روانگی سے پہلے ایک خصوصی میٹنگ میں آئندہ کے لیے تمام تفصیلات طے کر لی گئی تھیں۔ جولیا اور سالیہ نے سرامہ پہنچ کر لیڈیز آئی لینڈ جانے کے لیے کوشش کرنی تھی، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے مادام روزی کو کور کر کے کسی نہ کسی طرح وہاں ایسا انتظام کرنا ہے کہ باقی گروپ آئی لینڈ میں داخل ہو سکیں، جبکہ صفدر اور اس کے گروپ کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ سرامہ پہنچ کر ایسے اداروں اور افراد کو تلاش کریں جو لیڈیز آئی لینڈ میں خوراک اور دوسری ضروریات کی سپلائی سے منسلک ہوں، اور ایسے افراد کے ذریعے وہاں محفوظ طریقے سے پہنچنے کے ذرائع پیدا کریں۔ اور خود عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ذمے آئی لینڈ میں واقع خفیہ لیبارٹری اور وہاں کام کرنے والے سائنسدان کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے اور اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کی پلاننگ کا کام لے لیا تھا۔ ہر گروپ کے انچارج کو ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر مہیا کر دیا گیا تھا جس کی کال کیچ نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود آپس میں گفتگو کرنے کے لیے ایک خاص کوڈ کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ تینوں گروپس نے اس وقت تک ایک دوسرے سے قطعی لا تعلق رہنا تھا جب تک کہ تینوں لیڈیز آئی لینڈ نہ پہنچ جائیں۔ عمران نے تمام ممبرز کے چہروں پر خود ہی خصوصی ساخت کا میک اپ کر دیا تھا تاکہ اسے چیک نہ کیا جا سکے۔ چنانچہ اس پلاننگ کے تحت تینوں گروپ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے طور پر مختلف فلائٹس کے ذریعے سرامہ پہنچے تھے۔ عمران اپنے گروپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سرامہ پہنچا تھا، اور اس وقت وہ سب سرامہ کے ایک بڑے ہوٹل لارکی کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ عمران کے گروپ میں جوانا کے ساتھ چوہان، خاور اور نعمانی تھے۔ ماسٹر، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے، تاکہ میں اس پلاننگ کو سامنے رکھ کر یہاں کے کسی آدمی سے رابطہ کروں۔ جوانا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کسی میرج بیورو سے رابطہ کر لو، چلو اس بہانے یہاں کی مقامی لڑکیوں کے فوٹو تو دیکھنے کو ملیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو جوانا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ماسٹر، میں نے تو سنجیدگی سے بات کی تھی۔ جوانا کے لہجے میں ہلکا سا غصہ تھا۔ سنجیدگی سے؟ گڈ، اچھا جوڑ رہے گا، مسٹر جوانا اور مسز سنجیدگی جوانا۔ عمران نے اسی لہجے میں جواب دیا تو جوانا نے اس طرح زور سے ہونٹ بھینچ لیے جیسے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا ہو کہ اب وہ باقی زندگی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالے گا۔ جوانا، تمہیں غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، ان سے کچھ پوچھنا ہمیشہ لا حاصل رہتا ہے۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو اب جوانا کو غصہ بھی آنے لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے اب یہ جوانا کے بجائے بڑھاپا بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور 0 نمبر پریس کر دیا۔ کمرے میں موجود ہوٹل کی طرف سے ہدایات کے کارڈ پر یہ بات درج تھی کہ ہوٹل ایکسچینج سے رابطے کے لیے 0 نمبر مخصوص ہے۔ یس، ایکسچینج پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی۔ آپ کیا ایکسچینج کرتی ہیں؟ مسکراہٹ، مسرت، دل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، کیا مطلب؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ایکسچینج کا مطلب ہوتا ہے تبادلہ، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے بولنے والی بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ جو چاہیں وہی ایکسچینج ہو سکتا ہے، لڑکی نے انتہائی بے باکانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو فی الحال میری کال لارڈز بار کے منیجر رالز تک ایکسچینج کر دیں، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مینیجر لارڈز رالف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مگر کڑک سی آواز سنائی دی۔ بولنے کا لفظ شاید تم نے تکلف میں کہہ دیا ہے، ورنہ تمہیں بولنے کی جگہ لفظ غرانہ استعمال کرنا چاہیے تھا، عمران نے اسی طرح شگفتہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ کون ہیں؟ اس بار دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ہارٹ پیٹر نے تمہیں فون کیا ہوگا، عمران نے کہا۔ اوہ، تو آپ مائیکل ہیں۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ صرف ملاقات کا شرف بخش دو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن یہ ملاقات ذرا علیحدگی میں ہونی چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہوٹل لارکی سے، عمران نے جواب دیا۔ تو آپ آدھے گھنٹے بعد وہاں سے قریب ہی ایک ہوٹل ہے لائن سکائی، اس کے اسپیشل روم نمبر 7 میں پہنچ جائیں، میں وہاں موجود ہوں گا، وہ انتہائی محفوظ جگہ ہے۔
دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ارے تم ابھی تک منہ پھلائے بیٹھے ہو؟ سنو، یہاں ایکریمین ایجنٹ لازماً موجود ہوں گے جنہیں ہماری تلاش ہوگی، کیونکہ یہ لوگ ہماری نگرانی پاکیزہ میں کر سکتے ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور یہاں کے زیر زمین دنیا کے افراد کا زیادہ تر تعلق ایکریمیا سے ہے، اس لیے ہم کھلے عام کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور تمہیں یہ یقیناً علم نہیں ہوگا کہ تمہارے دوستوں میں سے اب کتنے افراد کا تعلق ایکریمیا کی خفیہ ایجنسی سے ہے اور کتنا کو نہیں ہے، اور نہ ہم ان سے کھل کر کوئی بات کر سکتے ہیں، اور نہ ہمارا مشن یہاں جزیرہ سرامہ میں ہے۔ ہم نے تو یہاں سے لیڈیز آئی لینڈ میں داخل ہونے کا راستہ بنانا ہے۔ البتہ تم ایک کام کر سکتے ہو کہ خاور کے ساتھ جا کر اپنے دوستوں سے ملو اور ان سے باتوں باتوں میں یہ معلومات حاصل کرو کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اور علی عمران کے خلاف یہاں کون سا گروپ کام کر رہا ہے۔ اگر تمہیں اس کا سراغ مل جائے تو پھر اس کے چیف پر ہاتھ ڈالنا ہمارا دوسرا اقدام ہوگا۔ اس کے ذریعے ہم اس گروپ کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہاں کھل کر کام کرنے میں آسانی رہے گی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے جوانہ سے کہا، ٹھیک ہے ماسٹر، آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا بھی سراغ لگا لوں گا اور اس کے بعد چیف کو گردن سے پکڑ کے آپ کے سامنے پیش بھی کر دوں گا۔ جوانہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عمران صاحب، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم یہاں ہوٹل میں رہنے کے بجائے کسی کوٹھی میں شفٹ ہو جائیں؟ چوہان نے کہا، ابھی نہیں، ہم یہاں سیاحوں کے روپ میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے والوں کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہو۔ اگر ہم نے فوری طور پر کوئی پرائیویٹ کوٹھی لے لی تو یہ لوگ چونک بھی سکتے ہیں۔ عمران نے کہا اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میں اپنے مشن پر جاؤں؟ جوانہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، خاور تمہارے ساتھ جائے گا، لیکن ایک بات خیال رکھنا، کسی بھی مرلے پر زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے کہا تو جوانہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خاور بھی اٹھ کھڑا ہو گیا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔